السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضامن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاننا ضروری ہے۔ آج کی میری قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیپو سلطان کون تھا، لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو میسور کے ریاست کے فرما روا حیدر علی کے گھر پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ فخر النساء تھا۔ بچپن سے ہی ٹیپو سلطان محنت کش تھا۔ آپ ایک بہت اچھے طالب علم بھی تھے۔ آپ نے بہت جلد ہی اردو، عربی، فارسی اور فرانسیسی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ نیز آپ نے انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ آپ ایک اچھے تلوار باز بھی تھے اور ایک بہت اچھے جنگجو بھی تھے۔ آپ نے پہلی بار 1765 میں اپنی فوجی زندگی شروع کی جب آپ اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مالابار پر حملہ آور ہوئے۔ ایک دفعہ آپ نے صرف 2-3 ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا اور لشکر کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ لشکر بہت بڑا تھا جس پر حیدر علی نے اپنے بیٹے سے خوش ہو کر اسے اپنی محافظ فوج میں شامل کر لیا اور اسے جاگیر بھی عطا کی۔ 1767 میں جب ٹیپو سلطان مدراس پر چھاپے مار رہا تھا، اسی وقت حیدر علی پر انگریزوں نے میسور کے مقام پر حملہ کر دیا۔ جب انگریزوں نے بنگلور پر قبضہ کر لیا تو پھر ٹیپو سلطان کو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور پیچھے جلد ہی حیدر علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک عجیب ہی چال چلی اور وہاں پر موجود ہر ایک شخص کو لکڑی کی بندوقیں بنا کر دینا شروع کر دی، اور جب وہ لوگ ہزار کے دستے میں جمع ہو گئے تو ہر ایک دستوں کو انگریزی فوجوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ جب یہ کام کر لیا تو پھر ٹیپو سلطان نے انگریزی مورچوں پر حملہ کر دیا۔ جب یہاں سے فتح یابی ملی تو یہاں سے حیدر علی مدراس کی طرف روانہ ہوا اور مدراس پر حملے شروع کر دیے۔ جب مدراس پر روزمرہ کے حملے شروع ہوئے تو وہاں کی حکومت کو آخرکار معاہدہ کرنا پڑ گیا اور ان کے ساتھ صلح ہو گئی۔ جب حیدر علی انگریزوں سے فارغ ہوا تو اس کو خبر ملی کہ مرہٹہ فوج میسور پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ٹیپو سلطان کو حکم ملا کہ وہ ایک لشکر تیار کریں جس سے وہ مرہٹہ فوج کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے ایک لشکر تیار کیا اور مہم پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ مرہٹہ فوج ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئی تھی جس کو میدان جنگ میں ہرانا بہت مشکل تھا۔ اس لیے ٹیپو سلطان نے اطراف کے دریاؤں اور جھیلوں میں زہر ملا دیا، جس سے مرہٹہ فوج کی ایک کثیر تعداد تباہ ہو گئی، لیکن اب بھی مرہٹہ فوج ٹیپو سلطان کی فوج سے بہت بڑی تھی۔ چنانچہ حیدر علی نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت مرہٹہ فوج پر پیچھے سے حملہ کرنا تھا، لیکن اس کی خبر مرہٹہ فوج کو پہلے ہی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے تیار تھے، اور جب حیدر علی نے حملہ کیا تو حیدر علی پر جوابی کارروائی کی گئی، جس کی وجہ سے حیدر علی کا لشکر بھی تباہ ہو گیا اور حیدر علی اپنے مشیروں کے مشورے کے خلاف وہاں سے فرار ہو گیا۔ حیدر علی کے جب فرار ہو جانے کے بعد ٹیپو سلطان میدان جنگ میں اکیلا رہ گیا، جس کا مرہٹوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے ٹیپو سلطان کو قید کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ حیدر علی کو جب یہ خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو مرہٹوں نے قید کر لیا ہے تو وہ بےحد غمگین ہوا۔ اب وہ بےحد پریشان تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن ٹیپو سلطان ان کی قید میں نہ تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیس بدل کر 2 دن تک پھرتا رہا، جس کے بعد وہ آخرکار سرنگا پٹم پہنچ گیا، جہاں پر دونوں باپ بیٹا 1 ماہ تک محصور رہے۔ جب ترممک راؤ جو کہ مرہٹہ فوج کی قیادت کر رہا تھا اس محاصرے سے تنگ آ گیا تو اس نے محاصرہ ختم کیا اور واپس لوٹ گیا،
جس کے بعد حیدر علی اور ٹیپو سلطان دونوں میسور پہنچ گئے۔ اس کے بعد حیدر علی اور مرہٹہ فوجوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جن میں کئی جنگوں میں ٹیپو سلطان نے بھی حصہ لیا، اور اس دوران ٹیپو سلطان نے اور حیدر علی نے مرہٹوں سے کئی علاقے واپس چھین لیے۔ 1780 میں انگریزوں کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان 90,000 کا لشکر لے کر انگریزوں کا سامنا کرنے گئے۔ یہاں پر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو بہت بڑی شکست دی، جس کے بعد انگریز وہاں سے مالابار کے ساحل پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ جب یہ خبر ٹیپو سلطان کو ملی تو انہوں نے مالابار کے ساحل کا محاصرہ کر لیا۔ جب انہوں نے مالابار کے ساحل کا محاصرہ کر لیا تو انہیں خبر ملی کہ انگریز یہاں سے پٹانی کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب یہ خبر ٹیپو سلطان کو ملی تو اس نے پٹانی کا بھی محاصرہ کر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان وہاں پر حملہ کرنے ہی والا تھا تو اس کے والد حیدر علی وفات پا چکے ہیں۔ جی ہاں، سن 1882 کو اس کے والد حیدر علی وفات پا چکے تھے۔ چنانچہ 20 محرم الحرام سن 1197 ہجری کو اس کے والد کو دفنا دیا گیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا۔ ٹیپو سلطان نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے اپنی فوج کو منظم کرنے کا کام کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ماہ وار تنخواہ دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ بہت سی روایات کے مطابق ٹیپو سلطان کی فوج تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ ٹیپو سلطان کا حکومت سنبھالتے ہی انگریزوں نے پھر سے اپنے حملے شروع کر دیے۔ اب کی بار انگریزوں نے تیسری بار میسور پر حملہ کر دیا۔ اس دفعہ جنرل میڈور انگریزی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ ستمبر 1790 سے لے کر دسمبر 1790 تک انگریزوں کے حملے ناکام رہے۔ اب کی بار انگریز فوج کی قیادت کارنوالیس نے سنبھالی اور سیدھا بنگلور فتح کرنے کے بعد سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا، مگر ایک وبا کی وجہ سے محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یوں ایک بار پھر فروری 1792 میں اس نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اس بار صورتحال کچھ یوں تھی کہ انگریز چاہتے تو میسور پر آسانی سے حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن انگریزوں پر ٹیپو سلطان کا رعب و دبدبہ اس طرح طاری تھا کہ وہ ایک معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے معاہدہ کیا کہ وہ ٹیپو سلطان کو سالانہ ٹیکس دیں گے اور ٹیپو سلطان ہماری شرطیں مانے گا، اور ٹیپو سلطان سے کی گئی شرطیں درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ سلطان اپنی سلطنت کا نصف حصے کا نظام اپنے اتحادیوں یعنی انگریزوں اور مرہٹوں کے حوالے کر دے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ سلطان 3 کروڑ 35 لاکھ کا تاوان دے اور اس میں سے 1,35,000 کا تاوان فوراً ادا کیا جائے، جبکہ باقی کا تاوان جلد از جلد ادا کیا جائے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ سلطان اپنی شرطیں پوری کرنے تک اپنے 2 بیٹے اتحادیوں کے حوالے بطور یرغمال کر دے۔ اس معاہدے سے سلطان پر سیاسی، انتظامی اور معاشی طور پر سخت ضربیں لگیں۔ پھر ٹیپو سلطان نے ہمت نہ ہاری، اس نے غداروں کو سزا دی اور اپنے اتحادیوں سے اور وفاداروں سے حلف لیا۔ اس نے زراعت کی ترقی کے لیے بہت کام کیا اور فوج کو از سر نو مستحکم کیا، اور اس کی 5 سال کی انتھک محنت کے باعث صرف 5 ہی سال میں ملکی معیشت پھر سے مستحکم ہو گئی۔ مگر افسوس، سلطان اپنے محل کے اندر ہونے والی سازشوں کو سمجھ نہ سکا۔ میر صادق اور قمر الدین خان جیسے وزراء اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے اور در پردہ انگریز لے ہوئے تھے، اور حکومت ملنے کی لالچ میں سلطان کے تمام راز انگریزوں تک پہنچا دیتے تھے۔ جب سلطان کو اپنے ان 2 وزراء پر شک ہوا تو اس نے
اپنے تمام وزراء کو مسجد میں بلا کر ان سے حلف لے لیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریز بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ انگریزی وزراء بار بار سلطان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب انگریز نے تمام حدیں عبور کرتے ہوئے سلطان کی سلطنت کا محاصرہ کر لیا۔ جولائی 1798 میں جنرل ہارس نے سلطنت کی طرف پیش قدمی شروع کی اور ایک خط سلطان کو بھیجا جس میں لکھا تھا کہ سلطان اپنی آدھی سلطنت انگریزوں کے حوالے کر دے اور 3 کروڑ تاوان دے، جس میں سے 1 کروڑ فوراً ادا کیا جائے، جبکہ باقی 2 کروڑ بھی جلد ادا کیے جائیں، جبکہ 2-4 بیٹے اور 4 جنرل انگریزوں کے حوالے کیے جائیں تاکہ انہیں یرغمال بنا کر سلطان سے شرطیں پوری کرائی جائیں۔ لیکن سلطان اپنی اس بات پر ڈٹا رہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطنت کے گرد ایک دراڑ تھی۔ فوجوں نے اس دراڑ کے ذریعے اندر داخل ہونے کا سوچا، لیکن ٹیپو سلطان نے وہاں پر ایک محافظ فوج متعین کر دی۔ اسی وقت میر صادق نے اس فوج کو تنخواہ بانٹنے کے بہانے واپس بلا لیا، جس کی وجہ سے انگریز فوج آسانی سے سلطنت میں داخل ہو گئی۔ دن کا وقت تھا، سلطان کھانے کے لیے میز پر آیا اور کھانے کے لیے پہلا لقمہ بھی توڑا ہی تھا کہ اس کو ایک افسوسناک خبر ملی کہ اس کا جانثار سید غفار شہید ہو گیا ہے اور انگریز فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ جب ٹیپو سلطان کو یہ خبر ملی تو اس نے یہ کہہ کر اپنا کھانا ترک کر دیا کہ ہم بھی عنقریب جانے والے ہیں۔ ٹیپو سلطان اپنے چند اہم وفاداروں کے ساتھ مرکزی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس کو اطلاع ملی کہ انگریز فوج پہلے ہی قلعے کے اندر آ چکی ہے۔ تب اس کے وفاداروں نے اس کو مشورہ دیا کہ قلعے سے باہر نکل کر کسی محفوظ مقام پر پناہ لی جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان جب قلعے سے باہر نکلنے کے لیے جب دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ میر صادق پہلے ہی دروازے سے باہر نکل کر باہر سے دروازہ بند کر چکا ہے اور خود شہر کی طرف چلا گیا ہے۔ ٹیپو سلطان کے ایک اہم وفادار سپاہی نے اس کی غداری بھانپ لی اور اس کے پیچھے جا کر اس کی گردن سر سے اتار دی، لیکن سلطان نے اپنی ہمت نہ ہاری اور انگریز فوج کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے رہے۔ لیکن 2-3 واروں کے بعد جب سلطان نڈھال ہو گئے اور زخم زیادہ ہو گئے تو سلطان گرنے والے تھے کہ کچھ اہم وفاداروں نے انہیں اٹھا کر پالکی پہ ڈالنا چاہا، لیکن ایک ہجوم نے انہیں گھیر کر پرے دھکیل دیا۔ اب سلطان نیچے زمین پر گر چکے تھے۔ ایک انگریز سپاہی نے آگے بڑھ کر سلطان کی بیش قیمت انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، لیکن سلطان میں ابھی بھی زندگی کی رمق اور غیرت باقی تھی۔ چنانچہ سلطان نے اپنے تلوار کے وار سے اس کو کاٹ پھینکا۔ ساتھ کھڑے ایک سپاہی نے بندوق کا وار کیا اور سلطان پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی، جس سے سلطان دم توڑ گئے اور شہید ہو گئے۔ 5 مئی کو ٹیپو سلطان کو ان کے والد حیدر علی کے پہلو میں اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی 2 بیویاں اور 12 بچے تھے، جن میں سے ان کے 6 بیٹوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس وقت سلطان ٹیپو کا بڑا بیٹا شہزادہ فتح حیدر اس وقت سرنگا پٹم سے باہر تھا اور اس نے جنگ جاری رکھنے کا سوچا تھا، لیکن اس کے مشیر اور وزیر نے مشورہ دیا کہ انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ انگریزوں نے اسے یقین دلایا اور اس کے ساتھ عہد کیا کہ وہ سرنگا پٹم اور میسور کی ریاست کا تخت اس کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے جنگ بند کی اور وہاں آ گیا۔ جب وہ سرنگا پٹم پہنچا تو انگریز اپنے اور سے پھر گئے اور اس کو نظر بند کر دیا اور میسور کے تخت پر ایک قدیم راجہ کے لپالک بیٹے کو بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ اس کے بیٹوں کو دیلیور میں نظر بند رکھا اور پھر کولکتہ منتقل کر دیا۔ ٹیپو سلطان ایک نیک شخص تھا اور سارا دن باوضو رہتا تھا اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا۔ ٹیپو سلطان ایک عالم تھا اور اکثر دین کی تبلیغ بھی کرتا رہتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ساری زندگی انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑنے میں گزار دی تاکہ ہندوستان کو انگریزوں کے شر سے محفوظ رکھ سکے۔
ٹیپو سلطان مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جنگ آزادی کا پہلا ہیرو اور شہید تھا۔ ٹیپو سلطان کا رعب و دبدبہ انگریز دشمن جیسے ٹیپو سلطان مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جنگ آزادی کا پہلا ہیرو اور شہید تھا۔ ٹیپو سلطان کا اپنے انگریز دشمن پر اس قدر رعب و دبدبہ تھا کہ ان کی مائیں اکثر اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کے نام سے ڈرایا کرتی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی قسط ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی قسط انٹرسٹنگ لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک اپنے ہوسٹ ضامن عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔